نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 96 سے آج کا سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ الی فرعون کی طرف وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف فاتبعوا تو انہوں نے پیروی کی امر فرعون کے حکم کی وما امر فرعون اور نہ تھا فرعون کا حکم برشید بالکل بھلائی والا یقدم وہ آگے آگے ہوگا قومہ اپنی قوم کے یوم القیامتی قیامت کے دن فاوردہم پھر وہ جا داخل کرے گا انہیں النار آگ میں وبئس الورد المورود اور بری ہے پینے کی جگہ جس پر پینے کے لیے آیا جائے وَأُتْبِعُوا اور وہ سب پیچھے لگائے گئے فی هذه لعنتاً اس دنیا میں لعنت ویوم القیامتی اور قیامت کے دن بھی بئس برا ہے الرفد عطیہ مرفوض جو کسی کو دیا جائے ذالک یہ من انباء القری خبریں ہیں چند تباہ شدہ بستیوں کی۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارسلنا رسول انبیاء اور رسول مرسل بآیاتنا آیت قرآنی واو شان و شوکت جاہ و جلال صبح و شام مبین بیان دلیل مبینہ طور پر الی مکتوب الی مرسل الی الدائی الی الخیر فاتبعوا اتباع سنت تابع فرما متبع امر عامر معمور اور امر ربی برشید رشد و ہدایت خلافت راشدہ یقدم مقدم تقدیم فاوردہم وارد ہونا ورود مسعود النار نوری اور ناری مخلوق ہذہ علی ھذا القیاس لہذا حامل ھذا رکا لعنتاً لعنت ملعون من جانب من جملہ من حیث القوم انباء نبی انبیاء ختم نبوت القری قریہ بستی بستی۔ رب کے ورڈز دیکھیے سلطانم دلیل ملائی سرداروں بئسا بری ہے بئس الرفد المرفود برا عطیہ ہے دیا جائے۔ یہ رب کے ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ۔ اب دیکھیے تمام انبیاء کے اب تک جو ذکر ہو چکے وہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی باری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اور بھیجا کہاں؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، یعنی ان کے سرداروں نے ان کے لوگوں نے کس کی پیروی کی؟ فرعون کی اور ان کا حکم مانا، اور نہ تھا فرعون کا حکم بالکل بھلائی والا، اور فرعون کا حکم ایسا نہ تھا جو فائدہ پہنچاتا اور جو ان کو سیدھے راستے پر چلاتا، یعنی فرعون کا حکم ماننا ان کے لیے کسی طرح کے بھی فائدے کا باعث نہ ہوگا۔ وہ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن بھی ظاہرہ فرعون نے سب کو اپنی قوم کو اپنے پیچھے لگا کر رکھا، انہیں سیدھے راستے کا انتخاب نہیں کرنے دیا، تو اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے، کیونکہ اس نے اتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ پھر وہ جا داخل کرے گا انہیں آگ میں، اور پھر وہ ان کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے، یعنی دوزخ کے متعلق، آگ کے متعلق، قیامت کے متعلق بتایا گیا کہ وہ بہت بری جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی پینے کی جگہ جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ اتنی بری جگہ ہے کہ وہاں پہ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ دی جائے گی،
اس سے بری چیز اور دنیا میں پینے والی اور کوئی نہیں ہو سکتی جو ان کو پیش کی جائے گی۔ اور یہ ایسا ہوگا کہ نہ پیاس سے بندہ اس کی بے بس ہوا ہوگا، لیکن اس کو پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، اس کو کھولتا ہوا پانی اور پیپ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی، یعنی اس دنیا میں بھی وہ لعنت کے مستحق تھے اور قیامت کے دن بھی برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے، یعنی جو انہوں نے کیا ان کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ان کو برا بدلہ دیا جائے گا جو کسی کو بھی دیا جائے۔ ہمیشہ ہمارے انسانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی کسی طرح کا کوئی گفٹ، کوئی چیز یا کچھ بھی پیش کرے تو ہم اس سے بڑھ چڑھ کر اس کو واپس کریں، ریٹرن کریں۔ چونکہ انہوں نے دنیا میں برے اعمال کیے، برے کام کیے، تو ان کو وہاں پر بھی برا ہی عطیہ ہے جو دیا جائے گا۔ یہ تباہ شدہ بستیوں کی چند خبریں ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو تباہ شدہ بستیاں ہیں ان میں سے بہت ساری جو ہیں ان کے نشانات عرب میں موجود ہیں۔ جن لوگوں پر عذاب آیا، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو تباہ کیا، تو یہ نشانیاں بیان کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، عبرت کے لیے۔ نقصہ علیک، جو ہم بیان کرتے ہیں ان کو آپ پر، منہا ان بستیوں میں سے، قائم کچھ قائم ہے، وحصید اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ وما یعنی کہ یہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ اس لیے آپ کو بیان کرتے ہیں ان بستیوں کی باتیں اور ان بستیوں کو کچھ کو قائم رکھنا اور کچھ مٹ چکی ہیں، تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کریں اور انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا اور بستیاں کیسے نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو تباہ ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دی، اور کچھ ابھی تک قائم ہیں، ان کے نشانات، ان کے اثرات، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہونے کا، اپنے موجود ہونے کا اظہار کیا، اور پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب غصے میں آتے ہیں تو کس طرح سے نیست و نابود کر دیتے ہیں نافرمانوں کو اور گناہ گاروں کو۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم کیا، ولیکن ظلموا، اور لیکن انہوں نے خود ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فما اغنت پھر ناکام آئے، عنہم ان سے، آلہتہم ان کے معبود، اللاتی جنہیں، یدعون وہ سب پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من شیئن کچھ بھی، لما جاء جب آ گیا، امر ربی کا تیرے رب کا حکم، وما زادوہم اور نہیں ان سب نے کچھ اضافہ کیا ان کو، غیر تطبیب سوائے بربادی کے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نقصہ قصہ گوئی، قصص الانبیاء قصہ مختصر، علیکا علی الاعلان علی العموم علیحدہ، منہا من جانب، من جملہ، من حیث القوم، قائم قائم، مقیم قائم دائم، وا شان و شوکت، جاہ و جلال، صبح و شام، ظلمناہم ظلم ظالم مظلوم اور مظالم، لیکن انفسہم نفسا نفسی نظام تنفس، آلہتہم الہ الوحیت الہی، یدعون دعا دعوت دائی مدعو، شیئن اشیاء ضرورت اشیاء خورد و نوش، امرو امر عامر معمور اور امر ربی، زادوہم زیادہ زائد اور مزید، غیر غیر اغیار غیر اللہ، اخذ اخذ ماخوذ اور مؤخذہ، القرى قریہ قریہ، بستی بستی۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، حسید کچھ مٹ چکی ہیں، اغنت کام آئے، دونی سوا، جاء آ گیا، تطبیب بربادی کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 101 میں فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے بستیوں کی تباہی، ان کو الٹ دینا اور سب کچھ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود کیا اپنی جانوں پر ظلم، یعنی یہ ہماری طرف سے ظلم نہیں ہے، وہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے اعمال آکارت کر کے، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کر کے، ان کی اطاعت نہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ بجا لا کر انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ پھر نہ کام آئے ان کے معبود جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، یعنی جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ بھی ان کے کام نہ آئے کچھ بھی، جب آ گیا تیرے رب کا حکم، یعنی جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان کے کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آئی اللہ کے سوا، اور نہیں انہوں نے کچھ اضافہ کیا ان کو سوائے بربادی کے، یعنی انہوں نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، جتنا انہوں نے کیا ان کے مطابق ہی ان کو
بدلہ دیا جائے گا، ان کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام قوموں میں شامل ہونے سے بچائے، ان کے اعمال کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھیں اور ہمیں نافرمانیوں سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بندوں میں داخل کریں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔